جو کچھ بھی ہوگا اصل میں خدا کی قسم مرنے کے بعد ہوگا. جو کچھ بھی ہوگا اصل میں یہاں پہ سب کے سب بھول جائیں گے. جتنا بڑا تو ہیرو بن جائے, 10 سال کی تیری عمر نہیں ہے, 10 سال بعد لوگ اٹھا کے پیچھے بھیجیں گے تیری کتابیں بھی. یہاں پہ جتنا بڑی زیرو ہو جا تو کسی کو اگلے دن یاد نہیں رہنا تیرا. ادھر اتنی اوقات ہی نہیں کسی کی کہ تو بلینئر ہے یا زیرو ہے یا فقیر ہے یا ریڑی والا. تو جس دن پھر آپ نے واقعی اپنے اوپر واقعی علم کا واقعی میں آپ کے اوپر محنت کی اور تمام طرح اس آئیڈینٹی کو کلیئر کر کھڑے ہو گئے, تو کیا پتا اللہ آپ سے والا کام لے جو اللہ نبیوں سے کام لیتے. کیونکہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا میری امت کے میرے امتی پچھلی انبیاء کے برابر اس لیول کا کام کر کے جائیں گے. یا آپ عبد المطلب ہیں یا عبداللہ ہیں, ٹھیک ہے, یا پھر آپ خود نبی علیہ السلام کی سنت پوری کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پڑھ پوتوں کے لیے ہاں خیر ہے میری خیر ہے تھوڑا سا شروع کر دوں میرا پڑھ پوتا کر لے گا. ایسا نہیں ہوگا. زیادہ سے زیادہ آپ کا بیٹا اور کم چانس ہے کہ آپ کا پوتا آپ کے ان اثرات کو ڈائریکٹلی آگے لے کے جائے گا. اور یا پھر بتا دوں ان کے اوپر ان کا اتنا اثر نہیں آنا جتنا آپ کی وجہ سے آنا ہے. آپ کو بھی پتا ہے کمزوری جو ہے نا وہ گھر سے آتی ہے. طاقت دوستوں سے لے رہے ہیں ہمیں طاقت گھروں سے لینی چاہیے. یہ پٹھان بھی لے رہا ہے, پنجابی بھی لے رہا ہے, سندھی بھی لے رہا ہے. دوستوں سے جا کے کالج میں جا کے بہادر بنتے ہیں, اسکول میں جا کے بہادر بنتے ہیں. طاقت تو گھر سے جیتے بیٹا, اصول پہ کمپرومائز نہیں. جو مرضی مر جائیں کوئی بات, مر جائیں 100 سال پہلے مر جائے گا تو کوئی بات نہیں, مر جائیں, مگر کمزور زندہ نہ رہیں, بزدل نہ زندہ رہ لیں. کیونکہ جو کچھ بھی ہوگا اصل میں خدا کی قسم مرنے کے بعد ہوگا. جو کچھ بھی ہوگا اصل میں یہاں پہ سب کے سب بھول جائیں گے. جتنا بڑا تو ہیرو بن جائے, 10 سال کی تیری عمر نہیں ہے, 10 سال بعد لوگ اٹھا کے پیچھے بھیجیں گے تیری کتابیں بھی. یہاں پہ جتنا بڑی زیرو ہو جا تو کسی کو اگلے دن یاد نہیں رہنا تیرا. ادھر اتنی اوقات ہی نہیں کسی کی کہ تو بلینئر ہے یا زیرو ہے یا فقیر ہے یا ریڑی والا. تو جس دن تجھے پتہ چل گیا کہ جنت کیا ہے آخرت کیا ہے, اس دن کھڑے ہو کے ایک دوسرے کو کیسے کس شکل سے دیکھے ہم نے, ایک دوسرے کو اتنی گھناؤنی طریقے سے دیکھنا نا ہم نے ایک دوسرے کو کہ تو نے اس وقت کیوں نہیں مجھے بتایا تھا, مجھے اس ٹائم کیوں نہیں حق بتایا, تجھے پتا تھا کہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا. آج ہم دونوں مارے گئے. اگر آپ کو نہیں پتا میں ادھر کیوں آیا ہوں تو ادھر آنا وقت ضائع ہو گیا. آئی نیڈ سم بڈی ٹو ٹیک اوور ناؤ. یہ ایک بندے کا کام نہیں ہوتا, یہ امت کا کام ہوتا ہے. اگر آپ میں سے کوئی کسی بھی لیول کے اوپر یہ پورا کا پورا, میں آپ کو اتنی سی بات بتاؤں, مجھے سب سے پہلا کوشچن یوز کیا پوچھ رہا ہے, سر ٹھیک ہے آگے بتائیں کریں کیا, آگے بتائیں کریں کیا. ہر کوئی مجھ سے پوچھ رہا ہے آگے کریں کیا. آپ جماعت بنانے والے ہیں, آپ پالیٹکس میں جانے والے ہیں, اس طرح کے بھی سوال آتے ہیں نا. ظاہر ہے وہ ٹائپ 3 کنفیوزڈ ہے. کسی بھی لیول پہ شک میں مت رہیے گا, مجھے پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں اس وقت, اس سال کیا پتا اگلے سال تک. صرف آئیڈینٹی کرائسس سے باہر نکالنا ہے. جب تک اپنی شناخت نہیں پتا کیا بتاؤں کیا کریں گے. آپ نے تو سمجھنا کہ کوئی سائیکو قسم کے پلان دیے میں نے آپ کو. جس بندے کو اپنا پتا ہوتا ہے سب تب کہیں جا کے وہ کسی کام کر سکتا ہے. سو یو نیڈ ٹو ڈو دس ویری تھنگ. یہ آپ کو اگر آگے نہیں پہنچانا آ رہا, آپ کے پاس وکاس کے نمبر ہونے چاہیے, تنظیم کے نمبر, میری ٹیم کے, کہ ہمیں بتائیں ہمیں اور وقت چاہیے یا اور ریسورس چاہیے, کس طریقے سے ہمیں اور کلیئرٹی ملے کہ وی نیڈ ٹو ٹیک اوور آور اون ہاؤس. اپنے گھر کے اندر میں فاطمہ بنوں گی, اپنے گھر کے اندر علی بنوں گا, تب حسین پیدا ہوگا, ورنہ نہیں حسین پیدا ہوتا. یہ بھی آپ کو میرے سے بہتر پتا ہے. ہر ایک کو اپنے اپنے گھر کا پتا ہوتا ہے. میرے گھر میں حسین نہیں پیدا جب تک میں خود علی بن ابی طالب نہ بن جاؤں. آپ کیا سوچ رہے ہیں, تو کیا لگتے ہیں. اسلام اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت اتنی سستی نہیں ہے. یہ نہ سوچنا کہ ایسے گفٹ مل جائے گی. اگر گفٹ ہی دینا تھا تو پھر کفار کے اوپر کیوں اتنی کڑی دوزخ کا آنا تھا. وہ بھی کہتے ہمیں بھی گفٹ دے دیتے. کسی کو مسلمانوں کو گفٹ ہی دینا مسلمانوں کے لیے سب سے کڑا امتحان ہے کہ سب سے پہلے اپنی شناخت کلیئر کر اور پھر شابہ قربانی کے لیے تیار ہے. اور دنیا میں کچھ نہیں مل رہا اگر تب بھی تو خوش ہے, دنیا میں سب کچھ مل جائے تب بھی تو خوش ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. If you only know that one day every single question will be asked, ایک سوال کا وزن 10 لاکھ سال, ایک سوال کا جواب نہیں آتا 50 لاکھ سال. آپ سوچے 50 لاکھ سال بول رہا ہوں, یہ آپ کو ہی پتا, کم بتا رہا ہوں آپ کو پتا. ابدا کا مطلب 50 لاکھ سال نہیں ہے. ابدا کا مطلب پتہ نہیں کتنے کروڑوں اربوں سالوں کا کے بعد شاید کوئی سن نہیں جائے تو شاید اللہ کو رحم آ جائے کہ چلتے سزا پوری کی. کیونکہ انصاف کے تقاضے وہاں پہ مسلمانوں پہ زیادہ کڑے ہونے. قرآن ہمارے گھر پہ پڑھا ہوا ہے, قرآن مدر ٹریسا کے گھر پہ نہیں پڑھا ہوا تھا. ہمیں قرآن پاک کسی وجہ سے دیا گیا تھا. سو آئی نیڈ ون آف یو گائز اور سم آف یو گائز ٹو ٹیک اوور کہ سر بس آگے اگلا کام ہمارا ہے. اب ساحل ادیم نہیں کھیلنا ہم نے اسلام کھیلنا. اسلام میں شخصیت نہیں ہوتی کچھ, بہت دھیان میں رکھیں آپ. اگر بار بار مجھے ہی آنا پڑ رہا ہے تو اس کا مطلب میں اپنا کام ہی غلط کر رہا ہوں.
میں کر رہا ہوں غلط کام نا, کلیئرٹی کیوں نہیں دے رہا ہوں کہ بھیا نان کمپرومائزنگ پاکستانی مسلم اڈلٹ کون ہے, کیسے بن رہا ہے گھر پہ. اس کے لیے پیرنٹنگ کی ضرورت ہے, اس کے لیے نالج کی ضرورت ہے, اس کے لیے پوٹینشیل انرجی کو کینیٹک میں کنورٹ کرنے کی مشین کی ضرورت ہے. وہ کیا ہے, وہ ماں باپ ہیں, پوٹینشیل انرجی کو کینیٹک انرجی میں کنورٹ کرتے ہیں. اتنی ضروری چیز ہوتی ہے ویلیو سسٹم اور کریکٹر. یہ بنانا ہے آپ نے, بس کس طریقے سے بنائیں گے, دوستوں سے شروع کریں گے. نبی علیہ السلام نے بتا دی کر کے کیسے شروع کرتے ہیں. ایک بار کو جاتے جاتے بتا دوں آپ کو پتہ چلے ویلیو کیا ہے. جو آپ پیسے بھی بنانا چاہیں گے نا, کسی بھی کمپنی میں جائیں گے, اگر دنیا کے سارے چور جو ہے نا وہ مل کے کمپنی کھولیں, پاکستان کے ٹاپ کے بندے آئیں گے اس میں, پاکستان کے ٹاپ کے چور مل کے کمپنی کھولیں اور کمپنی کا نام رکھیں چور اینڈ سنس. سارے کے سارے چور, چور سی ای او, چور سی ٹی او, ٹھیک ہے, چور سیلز کے ڈائریکٹر, سارے کے سارے چور اکٹھے ہو جائیں. یہ بتائیں سی ایف او کسے رکھیں گے, چیف فائنینشیل آفیسر کون, غلے پہ کون ہوگا؟ زرداری میں بولنا یہ سن چکا ہوں. سارے کے سارے چور دنیا کے مل کے بھی کمپنی کھولے نا دنیا میں ڈاکے ڈالنے کے لیے بھی, تو سی ایف او وہ صرف اور صرف راست باز نیک آدمی کو رکھیں گے. کیریکٹر اسٹرانگ ہوگا اس کا کہ سچا آدمی بٹھانا بھائی, نہیں تو یہ ہمیں لے اڑے گا. تو چوروں کو بھی خدا کی قسم پتا ہوتا ہے کہ ہائی کیریکٹر کی ویلیو کیا ہوتی ہے. خالی مومنین کو نہیں پتا ہوتا, چوروں کو اللہ نے بتایا ہوا ہے, اندر کی فطرت ہے کہ نہیں اس بندے سے ڈرنا ہے, اس بندے سے اس لیے ڈرنا ہے کہ یہ بندہ نہیں ہلتا اپنے اصول سے. اوکے, جتنے بھی آپ کے سوال ذہن میں آئیں گے نا اس کو ذرا بائسیکٹ, اپنے آپ کو ڈائسیکٹ کریں کہ لیول 1 کے کنفیوژن کو ایڈریس کر رہا ہوں میں, لیول 2 کی کر رہا ہوں, لیول 3 کیا چیز ہے جو نہیں پوری ہو سکتی. ساحل صاحب اب خود ہی پتہ چل جائے گا کہ ایکس رے مشین آپ کے پاس ہے, کدھر جا کے میں کلچر میں پھنس گیا ہوں, جا کے یا دین میں پھنس گیا ہوں, یا مذہب میں پھنس گیا ہوں, یا پھر اپنے خاندان میں پھنس گیا ہوں. اور ایک اور مسئلہ بھی ہے کے پی کے میں جو باقی کی جگہوں پہ بھی ہے, آگے بہت زیادہ ہے, کہ اسلام جس چیز کو توڑنے کے لیے آیا تھا نا وہ خاندانی نظام تھا. آپ کو پتا بدر میں ہر صحابی کو کون سا صحابی ملا تھا؟ علی بن ابی طالب کیا کہا تھا, کس کو مار جا کے, پہلا غازی مارا علی بن ابی طالب, کس کو مارو؟ نبی علیہ السلام نے ہر خاندان کے اپنے بچے کو بھیجا تھا, جاؤ اپنے خاندان کے بڑے کو مار, اس کو پتہ چلے کہ یہاں پہ خاندانی نظام نہیں چلنے والا. یہ کوئی ایسی پرمپرا نہیں ہے اسلام میں کہ خاندان کا ہے تو خیر ہے بچت ہو جائے گی. عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جب بدر ختم ہو گئی تھی, نبی اسلام نے مشورہ کیا کیا کریں, تو عمر خطاب نے کیا مشورہ دیا تھا, یا رسول اللہ باقی سب چھوڑیں, اپنے خاندان والے ذرا ہمارے حوالے والے کر دیں ذرا, پھر آپ دیکھیں ہم کرتے کیا ہیں. ان کو بہت ناز تھا اپنے خاندانوں پہ کہ خاندان جو ہے نا وہ آپس میں رکھ رکھاؤ اسلام سے بھی اوپر لے جائیں گے. یہی فرق تھا عبداللہ بن ابی میں اور سعد بن معاذ میں. عبداللہ بن ابی جو تھا وہ اپنے دوستی یاری اور رکھ رکھاؤ کے پیچھے بنو نذیر کو بچا رہا تھا, اور سعد بن معاذ نے کہا تھا کہ صرف اس لیے کہ تم نے مجھے چنا ہے, تمہاری میرے سے رکھ رکھاؤ دوستی اور میرے تعلقات اس سے, میں تمہیں صرف اس لیے وہی سزا سناؤں گا کہ اس سے کئی سزا آج تک نہیں سنائی ہوگی کہ اسلام اس نظام کے خلاف ہے. تو آپ کو بھی پتہ ہے ایک اور بھی کنفیوژن ہے ہمارے اندر, جو پیرل ایک اور آربٹ میں گھوم رہے ہیں ہم, وہ ہمارا بیسک خاندانی نظام ہے. اور آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ جتنے پریشر میں آپ اسلام کے خلاف کتنا پریشر خاندان ڈال دیتا ہے کہ نہیں یہ ٹو ایکسٹریمسٹ لیو ان روم ایز دا رومنس ڈو. کیا ہوگا تجھے, اتنے ایکسٹریمسٹ نہیں بنتے, تو القاعدہ کی ہے کیا, اس طرح کی باتیں سنتے ہیں صرف اس لیے کہ میں نے بیسک سی بات کر دی ہے کہ میاں جی سود کا نفقہ میرے منہ میں نہیں جائے گا. سوری, کیا تم القاعدہ کی ہو, طالبان ہو, یہ ہو وہ, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. کیا نام ہے, علی بن ابی طالب کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بیٹی ہوں میں, بیٹا ہوں میں اپنے گھر میں حسین پیدا کرنا چاہ رہا ہوں, اور آپ کہتے ہیں کہ سود کھاؤں, سود کھانے والے کچھ اور پیدا کرتے ہیں. پھر